السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران امریکہ کی حالیہ جنگ میں یہ سوال بہت تیزی سے تقویت پکڑ رہا ہے کہ کیا امریکہ ایک نئی جنگ ہار رہا ہے؟ ایران کا ایسا خفیہ فارمولہ جس نے دنیا کے مہنگے ترین دفاعی نظام کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کا جدید ترین فضائی دفاعی نظام موجود ہے۔ اربوں ڈالر کے ریڈار، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے سینسر، سیکنڈز میں ہدف تباہ کرنے والے میزائل اور ہر سمت نظر رکھنے والی ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی ایران کا میزائل امریکہ کے دفاع کو چیرتا ہوا اپنے ہدف تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا ایران نے واقعی کوئی ایسا نیا ہتھیار بنا لیا ہے جسے روکنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، یا پھر اصل راز کسی نئے میزائل میں نہیں بلکہ جنگ کے ایک ایسے نئے فارمولے میں چھپا ہے جسے دنیا نے دیر سے سمجھا؟ برطانوی اخبار دی گارڈین نے امریکی انٹیلیجنس کی لیک ہونے والی ایک تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ جنگ نے ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے رکھی ہے۔ ایران اب صرف میزائل نہیں داغ رہا بلکہ جنگ لڑنے کا پورا طریقہ بدل چکا ہے۔ پہلے آسمان میں ایران کی طرف سے سست رفتار ڈرون بھیجے جاتے ہیں، دفاعی نظام انہیں تباہ کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، ریڈار انہی پر فوکس کر لیتے ہیں اور امریکہ کے مہنگے انٹرسیپٹر میزائل استعمال ہونے لگتے ہیں، اور پھر عین اسی لمحے ایران کی طرف سے تیز رفتار بیلسٹک میزائل اصل ہدف کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن حیرت صرف یہ نہیں، دی گارڈین کے مطابق ایران نے صرف حملے کی ترتیب نہیں بدلی بلکہ اپنے میزائل کی سوچ بھی بدل دی ہے۔ آئیے گارڈین اخبار میں چھپنے والی امریکی انٹیلیجنس کی لیک ہونے والی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور دی گارڈین کی پوری رپورٹ کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ ناظرین، لیک ہونے والی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران اپنے تقریباً 70% میزائلوں اور لانچروں کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس اب بھی جوابی حملوں کے لیے نمایاں صلاحیت موجود ہے۔ یعنی سوچیں، امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ایران کے 70% میزائلوں اور لانچروں تک نہ پہنچ سکی۔ اب ایران نے امریکی حملوں کو ان لانچروں تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا تھا، یا پھر میزائل کسی ایسی جگہ چھپا دیے گئے تھے جہاں امریکی فضائیہ بھی نہ پہنچ سکی؟ دی گارڈین کے مطابق ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی بدل دی ہے۔ اب وہ صرف بڑی تعداد میں میزائل فائر نہیں کرتا بلکہ زیادہ درست نشانے والے، سمت بدلنے کی صلاحیت رکھنے والے اور جدید رہنمائی نظام سے لیس میزائل استعمال کر رہا ہے، جنہیں روکنا پہلے کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہے۔ جنگ کے پہلے فیز میں ایران ایک ساتھ بہت زیادہ ڈرون بھیجتا تھا، جس سے امریکی دفاعی نظام کنفیوز ہو جاتا تھا اور وہ ان ڈرونز کو انٹرسیپٹ نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن اب ایران بہت زیادہ میزائل یا ڈرونز فائر نہیں کرتا بلکہ ایسے میزائل استعمال کر رہا ہے جسے ڈیفنس سسٹم ٹریک کر بھی لے اور تباہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ راستہ بدل سکتے ہیں اور دوسری سمت سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ سوچیں، وہ قوم جو پیٹ سے پتھر باندھ کر گزارا کرتی رہی، جس نے غربت دیکھی، لیکن اس نے اپنے سائنسدانوں کو کیسے زبردست تربیت دی کہ اب ایران کی میزائل ٹیکنالوجی امریکہ کو ٹکر دے رہی ہے۔ ناظرین، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران نے جنگ یوکرین سے روسی حربوں اور چینی ٹیکنالوجی سے بھی سبق سیکھا۔ بعض ماہرین کے مطابق ایرانی میزائلوں میں چینی سیٹلائٹ نیویگیشن، جدید برقی پرزے اور بیک وقت مختلف رہنمائی نظام استعمال کیے جا رہے ہیں، اگرچہ اس بیرونی تعاون کی حد پر ماہرین میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ناظرین، دی گارڈین نے خاص طور پر اردن میں امریکی اڈے پر ہونے والے حملے کا حوالہ دیا، جہاں جدید امریکی دفاعی نظام موجود ہونے کے باوجود ایرانی حملہ کامیاب رہا اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس واقعے نے امریکی دفاعی منصوبہ سازوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران اب ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کو ایک ہی حملے میں ملا کر استعمال کرتا ہے۔ پہلے سست رفتار ڈرون فضائی دفاعی نظام کو مصروف رکھتے ہیں، پھر تیز رفتار میزائل اصل ہدف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حکمت عملی سے دفاعی نظام پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایران کی ایسی حکمت عملی اور دانائی ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلے ڈرون بھیجو، دفاعی نظام کو انگیج کرو اور پھر جب دفاعی نظام مصروف ہو تو بیلسٹک میزائل فائر کر دو۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ان ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے کے لیے امریکی اور اتحادی ممالک کے دفاعی میزائل انٹرسیپٹرز تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر جنگ طویل ہو جائے تو ان ذخائر پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، یعنی یہ ذخیرہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور حالیہ جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو جنگ اس لیے روکنا پڑی تھی کہ انٹرسیپٹر کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوسرے فیز میں امریکہ کے پاس ذخیرہ کم ہو چکا ہے، جس وجہ سے امریکہ کو جنگ میں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور ادھر ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ایران نسبتاً کم لاگت والے ڈرون اور مختلف اقسام کے میزائل مسلسل استعمال کر سکتا ہے۔
رپورٹ میں ایک اور دلچسپ بات بھی سامنے آتی ہے۔ ابتدائی تاثر یہ تھا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کی میزائل صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن بعد میں سامنے آنے والی امریکی انٹیلیجنس کی ابتدائی معلومات نے اشارہ دیا کہ ایران اپنے میزائلوں اور لانچروں کا ایک بڑا حصہ محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر یہ اندازہ درست ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس اب بھی جوابی کارروائی کے لیے قابل ذکر صلاحیت موجود ہے، اور امریکہ کے لیے یہ بات ہی سب سے بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ وہ بھرپور کوشش، بڑے جنگی اخراجات اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ایران کو گھٹنوں پر نہیں لا سکا، اور ایران آج بھی پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔